روح محمد کی تخلیق کا سفر کیسے بگ بینگ سے ہوتا ہوا ظہور محمد تک پہنچا، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کائنات کا سب سے عظیم راز ہے جس سے آج پردہ اٹھایا جائے گا۔ لیٹس بگن۔ کائنات کا یہ سب نظام ایک پلے کی مانند ہے جس کا پلے رائٹر اللہ ہے، اور ہر ایک پلے میں سب سے پہلے سینٹرل کیریکٹر بنایا جاتا ہے جس کے گرد پوری کہانی گھومتی ہے، اور وہی اس پلے کی وجہ ہوتا ہے۔ آج ہم کائنات کے اسی پلے کو ڈیکوڈ کریں گے کہ کب اور کس طرح اللہ نے وجہ کائنات کی تخلیق کی، پھر بگ بینگ کے ذریعے کیسے یہ سٹیج سیٹ ہوا اور کیسے اس سٹیج پر وجہ کائنات کا ظہور ہوا۔ ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ نور جس سے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روح آدم کی تخلیق ہوئی، کیا سچ میں میٹر اور انرجی سے ماورا کوئی چیز ہے یا اس کا فزیکل دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے؟ ترمذی کی حدیث نمبر 3609 میں ارشاد نبوی ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم جسم اور روح کے بیچ تھے۔ یعنی اگر ہم روح آدم اور جسم آدم کی تخلیق سمجھ پائیں تو تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ روح کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اس کا جواب موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا ہی سا علم ہے۔ گویا نہ صرف یہ کہ روح امر الہی ہے، بلکہ روح کی حقیقت کو سمجھ پانا انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ نہ تو یہ مادہ ہے اور نہ ہی انرجی۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2156 کے مطابق اللہ نے اپنی تمام مخلوق کی تقدیر اس کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی تھی۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ کے 50,000 سال سے مراد اربوں کھربوں سال ہوتے ہیں، اور بگ بینگ تو صرف 13.8 ارب سال پہلے ہی واقع ہوا۔ تو گویا اللہ نے ہماری تقدیر تو بگ بینگ سے اربوں سال پہلے ہی لکھ دی تھی۔ تقدیر کے بعد تخلیق ایک لازم امر ہے، گویا اب روح آدم کی تخلیق ہونے والی تھی، لیکن کب اور کیسے؟ اس ضمن میں اس پر بیشتر مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ روح آدم کی تخلیق نور سے ہوئی، جو کہ فزیکل یونیورس کے قیام سے پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی بگ بینگ اور زمان و مکان کا آغاز تک نہ ہوا تھا کہ روح انسانی تخلیق کر دی گئی۔ اس ضمن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ نے اس نظام دنیا سے پہلے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آخری شخص تک کی روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا تھا کہ وہ صرف اللہ کو اپنا رب مانیں گے۔ یعنی تمام نوع انسانی کی روحیں پہلے ہی تخلیق کر دی گئی تھیں۔ اگرچہ احادیث کی مستند کتابوں میں روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا ڈائریکٹ تذکرہ نہیں ملتا، چند اشارے ہی ملتے ہیں، لیکن صوفی ورڈ میں اس ضمن میں کچھ روایات عام ہیں۔ قاضی ایاز ابن الموسیٰ الیخصوبی رحم اللہ علیہ، جو 12ویں صدی کے ایک فقیہ گزرے ہیں، اپنی تصنیف الشفا میں لکھتے ہیں کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ جلال الدین رومی اور ابن عربی جیسے صوفی بزرگ بھی اسی فلسفے کے قائل تھے۔ جدید علماء میں بریلوی علماء کے علاوہ ڈاکٹر اسرار بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ یعنی تخلیق روح محمد بگ بینگ تو کیا، خدا ہی کی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ روح کے اس معمے کو حل کرنے کے بعد جسم اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق جاننے سے پہلے تخلیق کائنات یعنی بگ بینگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میٹر جس سے جسم بنا ہے اس کی تخلیق تو ہوئی ہی بگ بینگ کے نتیجے میں تھی۔ بگ بینگ کے مطابق تخلیق کائنات سے پہلے پوری یونیورس ایک بہت چھوٹے گرم اور ٹینس پوائنٹ میں جمع تھی، جو اتنا چھوٹا تھا کہ اس کا کوئی والیوم اور سائز تھا ہی نہیں، جبکہ اس کا ٹیمپریچر 1,00,000 بلین 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 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس وقت کو سائنٹسٹ سنگولیرٹی کہتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ وحدانیت بنتا ہے، جہاں وقت اور سپیس کا کوئی کانسیپٹ تک نہ تھا، یعنی ابھی زمان و مکان کا آغاز تک نہ ہوا تھا، لیکن امر الہی سے روح محمد کی تخلیق اربوں سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔ یہ گرم ترین بنا زمان و مکان کا پوائنٹ آیا کہاں سے؟ اس کا کوئی جواب کسی سائنٹسٹ کے پاس موجود ہی نہیں، کیونکہ اس کا جواب ہے کن فیکون، جس کو ماننے کو وہ تیار نہیں۔ اب نیکسٹ اسٹیج آتی ہے جسے سائنٹسٹ ایکسپینشن اینڈ کولنگ کہتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ سنگولیرٹی کچھ ان نون ریزن کی بنا پر ایک دم سے پھٹ پڑی اور پھیل کر ٹھنڈی ہونے لگی۔ اب زمان و مکان کا آغاز ہو گیا۔
لیکن یہ سب ایک دم کیسے اور کیوں ہوا، سائنٹسٹ کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ البتہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان و زمین دونوں باہم ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر یک بار جدا کر ڈالا۔ یہ فیز 1 سیکنڈ کے 1,00,000 اربویں حصے سے بھی کم ٹائم پر مشتمل تھا، اور اس چھوٹے سے وقت میں ہی کائنات کا ٹیمپریچر 1 کروڑ ڈگری گرنے کے بعد اب 1 ملین بلین ڈگری ہو چکا تھا، اور کائنات کا سائز ابھی 1 میٹر سے بھی کم تھا، اور پہلی دفعہ انرجی سے میٹر الگ ہونے لگا۔ اس کے بعد کائنات تیسرے فیز میں داخل ہوتی ہے، جس میں مادے کی ایڈوانس فارم یعنی بیسک پارٹیکلز اور لائٹ ایلیمنٹس بن رہے ہیں۔ ابھی کائنات کی عمر محض 3 منٹ ہے، اور اس کا سائز پھیل کر کئی ارب کلومیٹرز ہو چکا ہے۔ شاکنگ۔ اسے میرے رب نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں کچھ یوں بیان کیا ہے، اور اس کائنات کو ہم نے بڑی قوت سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو مسلسل وسعت اور پھیلاؤ دیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ابھی تخلیق کائنات ہو رہی ہے، جبکہ جسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق پر بات ابھی باقی ہے۔ مزید وقت گزرتا ہے، کائنات کو اب 50 کروڑ سال ہو چکے ہیں، اور ابھی تک کوئی ستارہ یا روشنی موجود نہیں، اس لیے سائنٹسٹ اسے ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ لیکن ستارے بننے کا عمل اب شروع ہونے والا ہے، اسی لیے کائنات کا ٹیمپریچر کچھ بڑھ کر 10,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہو چکا ہے، اور سائز 46 ملین لائٹ ایئرز تک پھیل چکا ہے۔ جب یہ کائنات 1 بلین سال کی ہوئی تو اس کا سائز بڑھ کر 10 بلین لائٹ ایئرز ہو چکا تھا، اور ٹیمپریچر 20,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب اس میں ہر طرف نئے ستارے، گیلیکسیز اور روشنی پھیلنے لگی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 16 میں اسے کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان میں ستارے بنائے تاکہ تم ان سے روشنی حاصل کرو۔ یہ کائنات آج کی کائنات جیسے دکھنے لگی، جس کے بعد اگلے 18 ارب سال میں ہم اس دنیا میں موجود اپنی زندگی کے سفر کو گزار رہے ہیں، تاکہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کر پائیں۔ روح محمد اور کائنات کی تخلیق تو اب ہو چکی، لیکن جسم آدم اور جسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ابھی باقی ہے۔ جسم مادے سے بنا ہے، جو سب کا سب بگ بینگ کے نتیجے میں ہی وجود میں آیا۔ آدم علیہ السلام کے جسم کی تخلیق تو نہ صرف بگ بینگ کے بعد ہوئی ہوگی، بلکہ جسم آدم تو چونکہ زمین کی مٹی سے تیار کیا گیا تھا، اس لیے اس کی تخلیق زمین کی پیدائش کے اربوں سال بعد کا عمل ہونا چاہیے، جبکہ زمین پر موسٹ ایڈوانس فارم آف لائف جنم لے چکی ہوگی۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ کوئی آج سے 50 لاکھ سال پہلے ہوا، گویا جسم آدم کی تخلیق کا معاملہ 50 لاکھ سال سے زیادہ پرانا نہیں۔ صوفی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے حوالے سے کچھ ایسی نریشنز ملتی ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر جنت کی مٹی سے بنایا گیا اور اللہ نے آسمان میں رکھ چھوڑا، جسے دیکھ کر فرشتے حیران تھے کہ آخر یہ کس عظیم ہستی کا جسم مبارک ہو سکتا ہے۔ اور پھر باقی ڈیٹیلز بھی ملتی ہیں، لیکن نہ تو اس واقعے میں کسی ٹائم لائن کا تذکرہ ہے، اور نہ ہی یہ واقعہ احادیث نبوی کی کسی اوتھینٹک سورس سے ویریفائی ہو پایا ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ البتہ جسم محمد کی اس دنیا میں آمد کی پوری تیاری اللہ نے کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیدائش سے پہلے بہت سے معجزات پیش آئے۔ اس وقت پرجن امپائر پر آتش پرستوں کا راج تھا، جس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے۔ کسرا کے محل میں پچھلے 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی جو کبھی نہ بجھی تھی۔ فارسی اس آگ کو اپنی سلطنت کی بقا اور طاقت سے تعبیر دیا کرتے تھے۔ ظہور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اسی سال ایک دن اللہ نے فارس کی اس آگ کو اچانک بجھا دیا، اور ایک شدید زلزلے نے ان محلات کے در و دیوار کو ہلا ڈالا۔ ایک اور معجزہ جو آپ کی ولادت کے دن فارس میں پیش آیا، اس میں دریائے فرات کے کنارے موجود پانی سے بھری ہوئی سوا نامی جھیل راتوں رات ایک دم سے سوکھ گئی، اور فارس میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شاید ان کی سلطنت کو فنا کرنے والے کی آمد ہونے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے تھیں تو انہیں حمل کی کوئی تکلیف یا بوجھ کبھی محسوس ہوا ہی نہیں، اور آپ نے ایک خواب بھی دیکھا جس میں آپ کے جسم سے ایک نور نکل کر شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے۔ گویا یہ ایک خفیف اشارہ تھا
کہ اس نور کی روشنی روما کے کونے کونے تک پہنچنے والی ہے، جسے بعد میں تاریخ نے خود دیکھا۔ قریش کے بہت سے لوگوں نے بھی ایسے بہت سے خواب دیکھنا شروع کر دیے کہ گویا کوئی بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے۔ پھر اسی سال ابراہا یمن سے ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر نکلا تاکہ کعبہ کو تباہ کر ڈالے اور تمام خطے کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے بنائے گئے کلیسے میں حج کے لیے آیا کریں۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کی آمد کی تیاری کر رکھی تھی اور کعبہ اس کا محور ہونے والا تھا، اس لیے ایسے غیر فطری معجزے سے کعبہ کی حفاظت کی گئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی پرندوں نے ہاتھیوں کے لشکر کو روند ڈالا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے مالک کائنات نے ایسا سٹیج سیٹ کیا کہ کوئی شے آپ کا راستہ نہ روک سکے، اور 570 عیسوی عام الفیل کے سال اسلامی تاریخ کے مطابق 12 ربیع الاول کی عظیم ترین شب کو عظیم ترین گھرانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اور یوں بگ بینگ سے سجایا گیا وہ سٹیج اپنے مقصد تک پہنچا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔